الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على آل محمد وعلى آل محمد. حاضرین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، آج کی یہ نشست ہماری 11 روزہ محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری نشست ہے. کل کی پہلی اور ابتدائی نشست میں نے جس موضوع پر خطاب کیا تھا اسی کا تسلسل انشاءاللہ جاری رہے گا، اور جنہوں نے کل شرکت و سماعت کی ہوگی وہ جانتے ہیں کہ گزشتہ کل کی مجلس کا عنوان تھا خاندان نبوت کا تعارف، اور کچھ تمہیدی باتیں بھی میں نے گزشتہ کل کے مجلس میں بیان کی تھی، جس میں یہ مجالس کے انعقاد کے مقاصد اور ذکر رسول کی محافل کے آداب، اور اسی طرح دینی اور مذہبی مجالس کے تئیں ہماری ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے، مختصراً میں نے چند باتیں کل بیان کی تھی. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد پاک کا اختصار کے ساتھ تذکرہ کیا گیا، جس میں اعادے کے لیے بتا دوں کہ میں نے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے صاحبزادگان کا تذکرہ، اور پھر انہی کی اولاد میں حضرت عدنان سے لے کر کے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار تک جو بزرگواران مشہور و معروف تھے ان کا مختصر تذکرہ آپ کے سامنے بیان ہوا. اور جو بھی مقررہ کل کا وقت تھا وہ اختتام کو پہنچنے کی وجہ سے وہ موضوع نامکمل رہ گیا تھا، اس لیے انشاءاللہ تعالی آج اسی موضوع کو ہم آگے لیے چلیں گے، یعنی خاندان نبوت کے تعارف کے حوالے سے. اور اگر اللہ نے چاہا یہ جو موضوع ہے اس کو ہم اختصار کے ساتھ آج تکمیل کر لیں گے، اور وقت باقی رہا تو پھر جو آج کے لیے موضوع ہے انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی، ورنہ پھر معاملہ فارورڈ ہو جائے گا، اور آج اسی موضوع پر اگر گفتگو تکمیل نہ پائے تو کل ایک انشاءاللہ نئے موضوع پر گفتگو ہوگی. کل سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کا اختصار کے ساتھ تذکرہ ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب ہیں، اور ان کا اصل نام تھا شیبہ، اور ان کو عبد المطلب ان کے چچا کے نسبت سے کہا جاتا ہے، جیسا کہ کل واقعہ گزرا کہ وہ اپنے بھتیجے کو جا کر مدینہ طیبہ سے لے کر آئے. لوگوں نے پوچھا کون ہے تو بتلایا کہ یہ عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام ہے، تو اس وجہ سے ان کا نام عبد المطلب مشہور ہو گیا. یہ قبیلہ قریش کے سردار تھے، اور انہوں نے 5 شادیاں کی. ان کی 5 ازواج تھیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 دادیاں تھیں، اور ان 5 دادیوں کی جملہ جو ہے اولادیں 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں. عبد المطلب کے بیٹے بعض مورخین نے سیرت نگاروں نے لکھے ہیں 11 تھے 12 تھے، لیکن جو راجح قول ہے، یعنی جو قول اختیار کیا گیا اور جس کو ترجیح دی گئی ہے، پریفرنس دیا گیا ہے، پریارٹی دی گئی ہے، وہ 10 کا ہے کہ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے اور 6 بیٹیاں تھیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھیاں ہیں وہ 6 تھیں. اور آپ کے ازواج میں حضرت عبد المطلب کے ایک
زوجہ کا نام تھا نتیلہ بنت خزاع. ان سے 2 صاحبزادے حضرت عبد المطلب کو ہوئے. ایک تو عباس رضی اللہ عنہ جو سرکار کے مشہور چچا ہیں، دوسرے زرار نام کے اور ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. عربی میں ام کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جو چچا اور تایا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہماری زبان میں بابا کے چھوٹے بھائی کو چچا بولتے، بڑے بھائی کو تایا بولتے نا، لیکن عربی میں ام جب کہتے ہیں تو چچا بھی مراد ہوتے ہیں، تایا بھی مراد ہوتے ہیں. تو حضرت عبداللہ جو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار ہے، وہ عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، لیکن ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ حضور کے چچا، حضور کے چچا. تو حضرت عبداللہ کے کوئی چھوٹے بھائی تھے ہی نہیں، تو مطلب تایا ہے سارے یہ تقریباً. تو اس میں نتیلہ بنت خزاعہ سے عباس اور زرار ہے، اور دوسری جو زوجہ تھے عبد المطلب کے، ان کا نام تھا حالہ بنت وہب. ان سے جو ہے 4 صاحبزادے ہوئے. ایک حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ جو سید الشہداء ہیں، اور ایک مقوم، تیسرے جو ہے حجل، اور چوتھے صغیر. یہ کس سے ہے؟ دوسری زوجہ سے. اور تیسری جو زوجہ آپ کی تھی حضرت عبد المطلب کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی دادی، ان کا نام تھا فاطمہ بنت عمر. ان سے حضرت عبد المطلب کو 3 صاحبزادے اور 5 صاحبزادیاں ہوئیں. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ، ان کی والدہ حقیقی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ بنت عمر. اور دوسرے سگے بھائی حضرت عبداللہ کے ہیں حضرت ابو طالب. اور تیسرے ہے زبیر. اور جو 5 پھوپیاں ہیں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپیاں، ایک کا نام ہے ام حکیم، دوسری ہے عاتقہ، تیسرے ہے امیمہ، چوتھی عروہ، 5ویں ہے برہ. اب یہ جو پھوپیاں ہیں 5 ہے، اور ایک جو آپ کی پھوپھی ہیں وہ حضرت صفیہ ہے، جو بڑی معزز اور بڑی معتبر اور بڑی دلیر خاتون ہیں. ان کے حوالے سے ہم مختصر کچھ آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. تو یہ تیسری جو دادی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سے یہ اولادیں ہوئی. چوتھی تھی سمرہ بنت جندب. ان سے حارث نام کے حضرت ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، جن کی وجہ سے حضرت ابو طالب کی کنیت تھی ابو الحارث. کنیت کس سے کہتے ہیں؟ عرب میں پیار و محبت سے جس نام سے کسی کو پکارا جاتا تھا اس کو کنیت کہتے تھے. تو اس کی وجہ سے وہ نام زیادہ معروف ہو جاتا تھا، مشہور ہو جاتا تھا اصل نام سے بھی زیادہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم. مولا علی کی کنیت ابو تراب، ابو الحسن. یہ آپ نے سنا ہوگا، ابو تراب تو بہت مشہور ہے. ابو الحسن کیوں کہتے تھے؟ حضرت امام حسن کی جو وجہ سے آپ کو ابو الحسن، حسن کے والد کہا جاتا تھا. تو عرب میں ایک عام بات تھی یہ کہ اکثر لوگ اپنی کنیتوں سے پہچانے جاتے تھے. تو بہرحال چوتھی جو دادی تھی وہ سمرہ بنت جندب، ان سے حارث نام کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. اور 5ویں جو دادی تھی ان کا نام تھا لبنہ بنت حاجر. ان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور دشمن چچا ابو لہب تھا. یہ 5ویں جو ہے دادی سے تھا. تو اس طرح حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں 5 ازواج سے. تو اب ان سب کا تذکرہ تو بڑا طویل ہے، اور ان میں بہت سے ایسے ہیں جن کے احوال تفصیل سے تاریخ یا سیرت میں ملتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باضابطہ لوگوں کی تفصیلات، ان کا ڈیٹا، ان کی معلومات رکھنے کا تحریری کوئی طریقہ نہیں تھا. ہاں یہ ضرور تھا کہ ان کے شجرے ہوتے تھے اور ان کے بارے میں لوگوں کو معلومات حفظ رہتی تھی، ذہن نشین رہتی تھی، لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس میں لکھنے لکھانے کا زیادہ دور نہیں تھا. یہ تو میرے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و برکات کے ضمن میں ایک بہت بڑا فیض یہ بھی ہے کہ انسانیت کو ریکارڈ رکھنے کا طریقہ بھی سرکار نے سکھایا. اور قرآن مجید کو جو میرے آقا نے تحریراً محفوظ فرمایا، اس کے ذریعے سے لوگوں کو یہ شعور پیدا ہوا کہ کوئی چیز کو محفوظ کرنے کے واسطے لکھ کے رکھنا چاہیے. تو مختصر یہ کہ وہ سارے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور پھوپھیاں تھیں ان کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ہیں. البتہ جو مشہور و معروف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا رہے ہیں ان کی جو ہے تفصیلات سیرت میں اور تاریخ میں ملتی ہیں. ان میں سے ایک حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ ہے. یہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں حضور کے محبوب ترین چچا ہیں.
اور یہ اعلان نبوت کے 6 سال مسلمان ہوئے، اور ان کے اسلام لانے کے بعد اسلام کو بڑی تقویت حاصل ہوئی۔ اس حوالے سے جب سیرت کے بیانات کا سلسلہ شروع ہوگا اس میں انشاءاللہ ہم تفصیل بیان کریں گے، لیکن مختصر یہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جانصار چچا تھے، اور بڑے بہادر، بڑے زبردست شکاری، بڑے زبردست پہلوان، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اور حضور کو جو ہے اپنے چچا سے اور ان کو ان سے بڑی محبت تھی، اور یہ جنگ احد میں شہید ہوئے، اور ان کی شہادت پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے۔ بہت کم موقع جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں ان میں سے ایک یہ موقع تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے ان کو اسد اللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول کے شیر کا خطاب ملا۔ دوسرے یہ کہ سید الشہداء، حضور نے فرمایا کہ یہ جو بھی شہید ہوئے ہیں جنگ احد میں ان سب کے سردار ہیں، سید الشہداء کا خطاب ملا۔ اس کے علاوہ جب ان کی نماز جنازہ پڑھائی گئی تو احادیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 تکبیر ان کے اوپر پڑھی، یعنی 70 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا۔ تو کیسی ان کی عظمت رہی ہے، بڑے سے بڑا کوئی مسلمان ہو اس کی نماز جنازہ جب پڑھی جاتی ہے تو 4 سے 5 تکبیر نہیں پڑھ سکتے آپ، کیونکہ 4 تکبیریں فرض ہے، نماز جنازہ میں 4 تکبیرات پڑھنا فرض ہے، اس سے زیادہ 5 بھی پڑھ نہیں سکتے۔ لیکن ان کی شان دیکھو، 70 تکبیریں سرکار نے ان کے لیے پڑھی ہے، ان کے لیے پڑھی گئی، پھر ان کے بعد کسی کے لیے نہیں پڑھی گئی۔ تو یہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے مشہور چچا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہیں؟ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ۔ حضرت عباس کی زوجہ کا نام ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ بڑی معزز خاتون ہیں، قریشیہ ہیں، اور ان کے 11 بیٹے تھے حضرت عباس کے، جن میں مشہور حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، خثم ابن عباس رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور میں اترے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں رکھنے کے لیے، اور ان کا مزار آپ کو معلوم ہے کہاں ہے؟ اب ہے تو یہ مدینہ شریف کے، مکہ مکرمہ کے، حجاز کے، پیدائش مکے کی ہے، اور مدینہ شریف میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، تو اب عام طور پہ مزار کہاں ہونا چاہیے؟ جہاں مکے اور مدینہ میں رہے تو وہی ہونا چاہیے نا۔ ان کا مزار ہے ازبکستان میں، ازبکستان میں ان کا مزار ہے۔ وہاں کیوں ہے؟ ان کے واقعات میں آیا ہے کہ یہ جہاد کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے تھے اور وہاں شہید ہوئے، اور وہاں ان کا نام حضرت کا کیا ہے آپ کو معلوم؟ شاہ زندہ، فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ شاہ زندہ۔ شاہ زندہ یعنی شہیدوں کے سردار، یہ لقب مشہور ہے۔ اور الحمدللہ ان کی مزار شریف پہ حاضری کی سعادت نصیب ہوئی مجھے۔ بڑی عظیم الشان آپ کی درگاہ شریف ہے، بڑے بلند مقام پر ہے، دیکھنے سے تعلق ہے ظاہری طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی۔ تو حضرت قسم بن عباس ان کے صاحبزادے عباس رضی اللہ عنہ کی، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی بہت چاہتے تھے، عمر میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے۔ حضرت حمزہ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی ہے۔ حضرت حمزہ نے اور حضور نے بی بی صہیبہ کا دودھ پیا تھا، تو اس حوالے سے حضرت حمزہ اور حضور دودھ شریک بھائی ہے۔ اور ایک بزرگ صحابی گزرے ہیں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کا بھی تذکرہ آگے آئے گا، وہ بھی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی ہیں، بی بی صہیبہ کا انہوں نے دودھ پیا تھا۔ تو بہرحال حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے حضور کو بڑی محبت تھی۔ جنگ بدر میں یہ کافروں کی طرف سے آئے تھے، خوشی سے نہیں آئے تھے، کفار مکہ زبردستی ان کو پکڑ کے لائے تھے، تو شریک ہو گئے۔ بعد ہوتا نا بھائی چارے میں، نہیں چاہتے ہوئے بھی کئی جگہ چلانا پڑتا، تو ویسے ہی مجبوراً آپ پہنچ گئے، اور جنگ میں کافروں کو شکست ہوئی، 70 کفار قیدی بنائے گئے، تو اس میں قیدی بھی تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے تمام قیدیوں کو جو ہے بند کر دیا جائے۔ تو اب اس زمانے میں کوئی بڑے بڑے قید خانے تو مدینہ شریف میں تھے نہیں، جیلاں تو تھے نہیں، تو کیا کرتے تھے؟ کوٹریوں میں ہاتھا پاؤں بن کے ڈال دیتے تھے۔ تو ان کو بننے والے نے ذرا سختی کی اور بہت ٹائٹ بن دیا۔ تو مدینہ شریف چھوٹا سا شہر، بازو بازو گھراں، تو رات کے وقت میں جب سناٹا چھا گیا تو ان کو سختی سے بننے کی وجہ سے ہاتھا پاؤں میں بہت تکلیف ہونے لگی، تو کررانے لگے۔ تو میرے آقا کے قربان جاؤ، حضور کی کانوں تک آواز پہنچی، تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ آپ آرام نہیں فرمانے؟ تو بولے میرے چچا کی کررانے کی آواز آ رہی، میرے کو تکلیف ہو رہی بہت۔ تو یہ سن کے ایک صحابی جا کے ان کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے کر دیے، تو ان کا کرانا بند ہو گیا۔ تو حضور پوچھا کیا بات ہے، چچا کی آواز نہیں آ رہی؟ تو بولے یا رسول اللہ ان کے ہاتھ پاؤں تھوڑے ڈھیلے کر دیے۔ تو حضور فرمایا سب قیدیوں کے بھی ڈھیلے کر دو۔ تو ان کے چچا کی وجہ سے سب قیدیوں کو بھی یہ سہولت مل گئی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ بعض کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے وقت جب قیدی بنائے گئے جب بھی مسلمان ہو گئے، بعض بولتے ہیں نہیں بعد میں ہوئے، فتح مکہ سے پہلے، اس سلسلے میں واقعات انشاءاللہ اس کی تفصیل بعد میں آئے گی۔ اور تیسرے چچا حضرت ابو طالب،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا ہیں جناب کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا بزرگوار حضرت عبد المطلب حضور کی عمر شریف کے 8ویں سال انتقال فرمائے. تو حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے ابو طالب کو بلا کر وصیت کر دیے تھے کہ دیکھو بیٹا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خاص میرا پوترا ہے، اس کا بڑا خیال رکھنا اور اس کی پوری نگرانی کرنا. اس کے اندر جو خصوصیات ہیں ہمیں کسی میں نہیں دیکھا. جو بھی بہرحال حضور کے فضائل بیان کرنا تھا کر دیا. حضرت ابو طالب خود بھی دیکھ رہے تھے لیکن والد تاکید کرے. تو جب انتقال کیے تو حضرت ابو طالب اپنی کفالت میں لے لیے حضور کو. تو اس وقت سے لے کر کے اعلان نبوت کے 10ویں سال جب تک ان کا انتقال نہیں ہوا، ہر وقت حضور کے یہ ناصر و مددگار رہے. ہر قدم پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا ان کو الفت، اپنی اولاد سے زیادہ چاہتے تھے. اور ان کی زوجہ کون ہے؟ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہ صرف ابو طالب بلکہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا سارا گھرانہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق. اور ان کو ابو طالب کو 4 صاحبزادے تھے اور 3 صاحبزادیاں تھیں. بڑے صاحبزادے ان کے طالب جو کہتے ہیں بچپن میں فوت ہو گئے، اسی وجہ سے ان کو ابو طالب کہا جاتا ہے، ورنہ ان کا اصل نام کچھ دوسرا بیان کیا گیا ہے. اور دوسرے صاحبزادے حضرت عقیل رضی اللہ عنہ سیدنا علی کے بڑے بھائی ہیں. تیسرے صاحبزادے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جن کو جعفر طیار کہا جاتا ہے. چوتھے صاحبزادے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. اور صاحبزادیوں میں بی بی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بڑے فضائل ہیں. مولا علی کے، جعفر طیار کے، حضرت عقیل کو تو آپ سنتے رہتے. ام ہانی کی کیا فضیلت ہے آپ کو معلوم؟ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر یہ اعلان فرمائے تھے جو کوئی ام ہانی کے گھر میں پناہ لے گا اس کو میں امن دیتا ہوں، سلامتی دیتا ہوں. اور مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جس گھر میں داخل ہوئے ام ہانی کا گھر تھا. اور میرے آقا وہاں آرام فرمائے، غسل فرمائے. اس کے بعد ام ہانی سے کہنے لگے کہ ام ہانی کچھ کھانے کے لیے تو لے کے آؤ. تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ شرمندہ ہو گئے اس واسطے کہ اس وقت ان کے گھر میں کچھ سوکھے روٹیاں تھے، وہی لا کے حضور کی خدمت میں پیش کرے. تو میرے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جاؤ ایسی دلجوئی فرمائے. پوچھے کہ ام ہانی گھر میں سالن نہیں ہے؟ تو بولے یا رسول اللہ نہیں، صرف سرکہ ہے. تو بولے سرکہ لاؤ، سرکہ بہت مزے کا سالن رہتا فرمائے. حالانکہ سرکہ سالن کے حکم میں نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ مزہ تو آتا ہے، نمک رہتا ہے اس میں، کھٹاس رہتی ہے، لیکن ان کی دلجوئی فرمائے اور اس سے روٹی تناول فرمائے. ایسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اعلیٰ تھے، آپ اندازہ لگاؤ. تو بہرحال ام ہانی اور ام طالب نام کی اور ایک ان کی بیٹی تھی ابو طالب کی، اور ایک جمانہ. تو یہ 3 بیٹیاں اور 4 بیٹے حضرت ابو طالب کی. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے حمایتی، کفار کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر ہمیشہ موجود رہنے والے، ڈھال بنے ہوئے رہتے تھے. سیرت کے واقعات میں ان کی ساری وہ باتیں بیان ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور چوتھا جو مشہور چچا ہے سرکار کا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر قرآن میں سورہ نازل فرما کے قیامت تک کے واسطے اس کے لیے لعنت کا سامان فرما دیے، وہ ابو لہب تھا. یہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا، بڑا مخالف تھا. اس کا اصل نام تھا عبد العزیٰ. تو ابو لہب سے مشہور تھا کیونکہ اس کا چہرہ بڑا چمکدار اور لال لال تھا. تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کا لقب اور اس کی کنیت ابو لہب مشہور ہو گئی. شعلے کے مانند چہرہ تھا اس کا، لیکن صورت کا تو اچھا تھا، سیرت کا اچھا نہیں تھا. تو ہمیشہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، جب حضور تبلیغ فرماتے تو جا کے چیخ پکارا کرنا، دھول اڑانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ. اور اس کی بیوی تھی ام جمیل اس کا نام تھا، جس کا قرآن میں حمالۃ الحطب کی تفسیر میں ذکر آیا. حمالۃ الحطب کے معنی کیا ہوتے؟ حمالہ کہتے ہیں وزن اٹھانے والی، لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی بولے اللہ تعالیٰ. تو اس کی تفسیر میں آیا کہ انہیں کانٹے اٹھا اٹھا کے سروں پہ رکھ کے لا کے رسول اللہ کے راستے میں بچھاتی تھی. اور بعض مفسرین کہیں کہ سر پر گٹھا اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی برائیاں کرتی تھی، ادھر کی ادھر کرتی تھی. تو اس کو کنایے سے بیان کیا گیا جیسے سر کے اوپر ایک وزن بوجھ اٹھا لینا جس کا عذاب ہوگا اس کو. تو یہ ابو لہب کے 4 بیٹے تھے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیوں کی شادی طے ہوئی تھی. ایک کا نام تھا عتبہ، ایک کا عتیبہ. عتبہ عتیبہ 2 تھے یہ. جیسے ہی سورہ لہب نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی ناراضی کا اظہار فرمائے اور نام کے ساتھ تبت یدا ابی لہب، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے اے ابو لہب، نام کے ساتھ آیا نا بھائی. اب تو انہیں اپنے بیٹوں کو بولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. تو عقد تو ہو گیا تھا، وداعی نہیں ہوئی تھی، اور وہ دونوں شہزادیوں کو طلاق دلا دیا.
تو اس کا ایک بیٹا عتیبہ جس کا نام تھا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے حضور کے جسم اطہر کے لباس کو پھاڑ دیا تھا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے حوالے سے فرمائے کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما دے. تو یہ ایک سفر پہ گیا تو ابو لہب قافلے والوں کو بولا کہ دیکھو میرے بیٹے کا خیال رکھنا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدوا دیے ہیں اور ان کی بدوا خالی نہیں جاتی، پہلے تو دیتے نہیں، دیے تو جاتی نہیں، لہذا اس کا خیال رکھو. تو وہ پورے اس کو گھیر کے رہتے تھے قافلے والے. رات کا وقت ہوا، سونے کی نوبت آئی تو پورا قافلے کا جو سامان تھا وہ پورا رکھ کے اس کے اوپر اس کو سلائے تاکہ اس کو کوئی رسک نہ رہنا. بلکہ بس سب سو گئے رات میں، اس کے اطراف گھیرا ڈال کے. اچانک جنگل میں ایک شیر آیا اور وہ آ کے یہ سارے لوگوں کو پھلانگتا ہوا تیزی سے جا کے اس کے منہ کو پکڑ کے، خالی اس کو ہی، کسی کو کچھ نہیں کرا، اس کے منڈے کو دبا دیا، ختم، وہیں ختم ہوگا. سرکار کی شان میں گستاخی کرا تو اللہ تعالیٰ ایسی سزا دی اس کو، تو وہ ہلاک ہو گیا. عتیبہ نام کا جو بیٹا تھا ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے، اور بھی 2 بیٹے اس کے تھے. تو مختصر یہ کہ یہ تھا ابو لہب. تو یہ سرکار کے چچاؤں میں مشہور چچا ہیں جن کے یہ جو ہے مختصر تذکرے میں آپ کے سامنے رکھا. باقی جو چچا ہیں ان میں زبیر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، یہ حضور کی بعثت سے پہلے انتقال کر گئے، یعنی حضور کے اعلان نبوت سے پہلے. لیکن یہ بڑے نیک دل تھے اور حلف الفضول نام کا ایک صلح نامہ ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں. اس وقت جو ہے یہ اس میں بڑے آگے بڑھ بڑھ کے کام کرنے والے تھے. اس صلح میں بڑے نرم دل، بڑے رحم دل تھے. ان کا بھی بعض کتابوں میں تذکرہ ہے. اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں میں حضرت بی بی صفیہ کا بڑا تذکرہ احادیث وغیرہ میں بھی آیا ہے، سیرت میں بھی آیا ہے. یہ جو ہے زوجہ تھی عوام کی، اور عوام کون تھے؟ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، اور انہی سے حضرت زبیر بن عوام پیدا ہوئے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. تو یہ سیدہ صفیہ جو سرکار کی پھوپھی ہیں، ایسی بہادر خاتون، ایسی زبردست خاتون کہ جنگ احد میں مسلمان تو سارے میدان احد میں لڑنے کے لیے گئے تھے، مدینے میں کوئی بھی نہیں تھے. تو بعض دشمن حملہ کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجے، تو آپ اس وقت حضرت سلمان فارسی جو ضعیف العمر تھے ان سے کہی کہ جاؤ اس آدمی کو پکڑ کے مارو، نہیں تو جا کے انہیں خبر دے دیں گا تو مدینے میں کوئی بھی نہیں ہے، ہمارے پر حملہ ہو جائیں گا پیچھے سے. تو حضرت سلمان چونکہ ضعیف تھے اس واسطے ان کو پکڑ نہ سکے. تو یہ ایسی شاندار خاتون سرکار کی پھوپھی شیرنی کے ایسا آگے بڑھی اور اس کافر کو پکڑ کے گردن کاٹ دی. اس جنگ احد میں حضرت حمزہ ان کے بھائی ہے نا، بی بی صفیہ پھوپھی، تو پھر حضرت حمزہ جو حضور کے چچا ان کے بھائی ہوتے، ان کی شہادت ہوئی تو ان کا مصلح کیا گیا. مصلح کہتے تھے جنگوں میں کان، ناک، ہاتھ، پیر، انگلیاں سب کاٹ دیتے تھے، جس سے ہمارے سرکار منع فرمائے، سخت اس کے اوپر پابندی لگائے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم. مگر جہالت کے زمانے میں طریقہ تھا، ایام جاہلیت. تو حضرت حمزہ کے ساتھ وہ دشمنی نکالی گئی تھی. تو حضرت صفیہ کو جب معلوم ہوا تو آپ فرمائے میں دیکھنا چاہتی ہوں. تو حضور فرمائے نہیں پھوپھی، عورتوں کا دل نرم رہتا نا، جذبات میں آ جاتے، آپ نہیں دیکھ پائیں گے. تو بولے نہیں میں دیکھتی ہوں. اور آپ ہمت کر کے دیکھے اور ایک آنسو بغیر بہائے دعا کرتے ہوئے واپس لوٹے. ایسی بہادر یہ خاتون تھی بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ تھے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے چچا اور پھوپھیاں، جن کا اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے ذکر کیا. اب آئیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال، جیسا میں کل ذکر کیا، سیدہ آمنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہے، اور ان کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو زہرہ سے ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا بزرگا کا نام تھا وہب بن عبد مناف. کیا نام تھا ان کا؟ وہب بن عبد مناف. تو یہ وہب جو تھے یہ 2 شادیاں کیے. ان کی ایک زوجہ ان کا نام تھا برہ بنت عبد العزہ، ان سے بی بی آمنہ ہے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ معظمہ. اور دوسری اور ایک شادی کیے تھے. عرب میں کئی شادیاں کرنا ایک عام بات تھی، بلکہ ان لمیٹڈ کرتے تھے لوگاں. تو وہ تو میرے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کے احکام شریعہ کی روشنی میں اس کے اوپر پابندی لگائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استثناء رکھا. حضور کی شان اور حضور کی جو ہے شادیوں کی حکمتیں، جس کی تفصیل انشاءاللہ مختصر بیان ہوگی، اس کی وجہ سے حضور 11 جو ہے نکاح فرمائے. لیکن پہلے تو عرب میں کوئی پابندی نہیں تھی، جتنے چاہے عقد کرتے تھے، جتنے چاہے مرتبہ طلاقاں دیتے تھے، پھر لا کے بیویوں کو رکھ لیتے تھے. بہت بے اعتدالی اور بڑا خراب سسٹم تھا. میرے سرکار کے صدقے میں سب احکام لوگوں کو نصیب ہوئے، جس کی وجہ سے زندگیوں میں ایک نظم آیا. اور آج کے دور میں آپ دیکھو کہ مسلمان جو اللہ رسول پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ قوانین شریعت کو پامال کر رہے ہیں. جو قوانین ہماری حفاظت کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے، ہمارے خیر کے لیے ہم کو اللہ اس کے رسول نے عطا فرمائے، ان قوانین کو ہم نہیں مانیں گے تو قوانین کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، ہماری زندگی اور ہماری آخرت تباہ ہو جائے گی. تو
تو مختصر یہ کہ دوسری شادی وہاب ابن عبد مناف کی ہے ضعیفہ بنت جو ہے ہاشم نام کی خاتون سے، جن سے دو صاحبزادے آپ کو ہوئے، ایک کا نام تھا عبد یغوث، دوسرے کا نام تھا عبید یغوث۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونتلے ماموں تھے۔ ان کے بارے میں بھی زیادہ تفصیل نہیں ملتی، صرف نام ملتے ہیں تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں۔ تو بی بی آمینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ معظمہ، حضرت عبداللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار۔ ان دونوں کے بعد بیچ میں رشتہ کیسا ہوا کہ حضرت عبد المطلب اپنے صاحبزادے عبداللہ کے لیے رشتے کی تلاش میں تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تو حضرت عبد المطلب ایک منت کر کے رکھے تھے، کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ پر جب گنتی پوری ہو گئی 10 کی تو آپ کو اپنی منت یاد آ گئی، تو آپ کیا کیا، 10 بیٹے میں کس کو قربانی دینا، تو خرہ نکالنا، بولے چٹھی اٹھانا۔ تو چٹھی حضرت عبداللہ کے نام کی اڑ گئی، سب سے محبوب اور سب سے چھوٹے صاحبزادے، مگر اب آپ اپنی منت کے اتنے پکے تھے، اللہ والے آدمی تھے۔ اب وہ منت اس زمانے میں غلط اس واسطے نہیں تھی کہ اس زمانے میں کوئی احکام شریعت تھے نہیں، لیکن جب آپ اپنے صاحبزادے کو ذبح کرنے کے لیے لے جانے لگے تو سارے قبیلے ٹھہر گئے، بولے بھائی یہ نیا کام کر رہے ہیں آپ، اگر آپ اپنے صاحبزادے کو ایک مرتبہ قربان کر دیں گے، کہ رسم پڑ جائیں گی کہ قریش کے قبیلے کا سردار اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا، لوگ آپ ایسے منتیں مانیں گے تو ہمارے بچے کٹ جائیں گے، ہم آپ کو نہیں کرنے دیتے، یہ وہاں ٹھن گئی۔ تو آپ بولے میرا بیٹا میری مرضی، تو بولے ہوں گا آپ کا بیٹا، لیکن آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس کا اثر ہم پہ پڑ سکتا، آپ کی ذاتی بات رہتی ہے الگ بات ہے، ہم نہیں مانتے۔ تو وہ جب بات بڑھی تو طے یہ ہوا کہ کسی جانکار آدمی سے مشورہ لیا جائے۔ تو اس زمانے میں یہ کاہن واہن قسم کے لوگ رہتے تھے، تو ایک کاہنہ کے پاس جا کے بولے بھائی ایسا مسئلہ ہوگا کیا کرنا، تو انہیں بولی اس کا حل یہ ہے کہ اونٹوں کے ساتھ عبداللہ کے نام کا خرہ ڈالو، جب تک کہ عبداللہ کا نام نہ نکلے اونٹا بڑھاتے رہو، ان کا نام جب نکلنا بند ہو گیا تو پھر جتنے اونٹ طے ہو گئے اتنے قربان کر دو۔ تو 100 اونٹ تک گئی نوبت، جب جا کے آپ کا نام نہیں نکلا تو پھر طے یہ ہوا کہ 100 اونٹ آپ کے نام پہ قربان کی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابن الذبیحین کہا، اس کے کیا معنی ہوتے، اے 2 ذبح ہونے والوں کے صاحبزادے۔ تو لوگ سب حیران رہ گئے، یہ کیا بول رہا ہے، حضور فرمایا صحیح بول رہا۔ کیوں صحیح بول رہا، میں اسماعیل علیہ السلام اور عبداللہ کا بیٹا ہوں، یہ دونوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جانے والا تھا اور دونوں بچے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، 2 اللہ کی راہ میں قربان کیے جانے والوں کا بیٹا ہوں۔ تو یہ تھے حضرت عبداللہ، بڑے نیک دل، بڑے خوبصورت، بڑے حسین و جمیل۔ آپ جب نکلتے تھے واقعات میں آیا ہے آپ کے بارے میں کہ عورتیں دروازوں میں ٹھہر کے جھانکتے تھے کہتے آپ کے حسن کو، اور آرزومند رہتے تھے ہمارے سے شادی ہو جانا، کیونکہ نور محمد ان کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ اور اسی اسنا میں بی بی آمنہ بھی بڑی جو ہے شریف النفس، بڑی پاکیزہ بی بی، ان کے والد وہاب ان کے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے، حضرت عبداللہ کے لیے حضرت عبد المطلب رشتہ تلاش کر رہے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ ایک ویران راستے پر جانے لگے، تو یہودیوں کو معلوم تھا کہ نبی آخر الزماں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مکے میں ظہور فرمائیں گے، تو وہ نشانیاں جو نبی آخر الزماں کے والد کی ہے وہ لوگوں کو معلوم تھی۔ تو 30 جو ہے یہودی کیا کیے، ایک گروپ بنا کے حضرت عبداللہ کو شہید کرنے کے لیے انتظار میں تھے۔ حضرت عبداللہ ادھر سے گزرنے لگے، یہ لوگ حملہ کرنا چاہتے تھے، اچانک بعض نقاب پوش جو ہے گھوڑ سوار جنگل میں سے آئے اور یہ یہودیوں کو جو ہے قتل کر کے چلے گئے۔ تو یہ سارا واقعہ جو ہے دیکھ رہے تھے حضرت وہاب حضور کے نانا، تو انہوں دیکھ کے بولے یہ بچے میں کوئی خاص بات ہے، عام بچہ نہیں ہے یہ، اور اپنی صاحبزادی کا پیغام فوری حضرت عبداللہ کے لیے عبد المطلب کی خدمت میں بھیجا دیے، اور حضرت عبد المطلب جو ہے اس پیغام کو پسند فرما لیے، اور بی بی آمنہ اور حضرت عبداللہ کا عقد ہو گیا۔ تو یہاں تک تو تذکرہ ہو گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ددیال اور آپ کے چچاؤں کا بھی اختصار کے ساتھ تذکرہ ہو گیا۔ اب آئیے اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کا تذکرہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو قرآن میں اللہ نے مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کیا ہے، امہات المومنین۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ ازواجہ امہاتہم، قرآن میں آیا سورہ احزاب میں، اور ان کی بیویاں ان ایمان والوں کی کیا ہے، مائیں ہیں۔ ایک تو اس حوالے سے کہ کوئی بھی ام المؤمنین سے حضور کی حیات میں اور حضور کی حیات کے بعد عقد نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی ماں سے عقد ہو سکتا کیا کسی کا؟ تو کسی بھی سرکار کی زوجہ کا حضور کے علاوہ عقد نہیں ہوا کسی سے۔ دوسرے یہ احترام اور تعظیم میں ہماری سگی ماؤں سے بھی بڑھ کر کے ہے۔
البتہ پردے وغیرہ کے احکام کے بارے میں قرآن مجید میں یہ حکم آیا ہے کہ ام المومنین سے یا امہات المومنین سے کوئی کچھ ملاقات کرنا چاہ رہا ہے تو پردے میں رہ کر کے ملاقات کرے، وہ باقی دوسرے احکام اپنی جگہ ہیں، لیکن اس حوالے سے مومنوں کی ماں ہے کہ ان سے کوئی عقد نہیں کر سکتا، وہ حرام ہے سب کے اوپر۔ دوسرے یہ کہ ان کی تعظیم اور احترام اپنی ماؤں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں تم دنیا کی عورتوں کے مانند نہیں ہو، یعنی تمہاری بڑی اونچی شان ہے، بڑا بلند مقام ہے۔ تو یہ بات کیوں بیان کر رہا ہوں میں کہ تمام سرکار کی ازواج جو تعداد میں 11 ہیں ان سب کا احترام ہمارے لازم ہے۔ اب ان میں بعض پر افضل اور فضیلت رکھنے والی ہیں، لیکن جو بھی زوجہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے تعلق کی وجہ سے، حضور سے نسبت کی وجہ سے ہم کو ان کا احترام کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی تعظیم کرنا لازم اور ضروری ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھی کتنی اور کون کون تھی۔ یہ سیرت کا بڑا اہم باب ہے اور یہ بھی بڑا تفصیل طلب باب ہے جس کو ہم اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے تفصیلاً بیان نہیں کر سکتے۔ اختصار کے ساتھ تبرکاً سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کا ہم کچھ تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سب سے پہلی زوجہ پاک آپ کی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا پورا نام خدیجہ بنت خویلد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری ہے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسری سیدہ عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چوتھی ہے حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پانچویں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چھٹی ام سلمہ بنت ابی امیہ، اور ساتویں زینب بنت جحش، آٹھویں جویریہ بنت حارث، نویں ام حبیبہ بنت ابی سفیان، نویں صفیہ بنت حیی، اور 10ویں صفیہ بنت حیی، 11ویں ہے میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین۔ تو یہ 11 جو بیویاں ہیں ان کے نام اپنی بچیوں کو زبانی یاد دلانا، چونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہماری خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے، ان کی زندگیاں مثالی زندگیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، دین کے احکام پر عمل آوری، دین کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، پاکیزہ زندگی، با حیا زندگی، با پردہ زندگی، دین کی خدمت، اور بے شمار ان کے جو ہے فضائل ہیں، اور بعض کے خصائص وہ تو خاص باتیں جو انہی کے ساتھ رہی، اس کی ساری تفصیل تو ہم اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے، لیکن اختصار کے ساتھ ہی صحیح ان بیویوں کے بارے میں تھوڑی تھوڑی باتیں میں آپ کو بتاتے ہوئے چلتا ہوں۔ سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ پاک ہے، اور بہت سی چیزوں میں آپ کو اولیت حاصل ہے، یعنی فرسٹ ہے، فرسٹ سب سے پہلے فرسٹ کیا ہے؟ سرکار کی پہلی بیوی ہونے میں فرسٹ ہے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جب عقد کیے تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تھی 25 سال اور آپ کی عمر شریف تھی 40 سال، اور یہ ایسی زوجہ پاک ہے سرکار کی کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولادیں آپ ہی سے ہوئی سوائے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر کے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں۔ یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی بیوی ہیں کہ جن کے فضائل میں حدیث شریف میں آیا ہے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ خدیجہ ہے، دیکھیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہیں، آ رہی ہیں۔ یہ ان کے ہاتھ میں توشیدان تھا، اس وقت حضور کے لیے کھانا لے کر کے آئی تھی، تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آ رہی ہیں، توشیدان لے کے آ رہی ہیں، یہ جب آپ کی خدمت میں آ جائے نا تو آپ ان کو میرا اور اللہ کا سلام پہنچا دیجئے۔ اللہ اکبر، معمولی بات ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو سلام بھیجے، وہ بھی جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو سلامتی بھیجا ہوں گا، قرآن میں آیا، ان جنرل ہے، عام ہے سب کے لیے، لیکن یہ خاص طور پہ سیدہ خدیجہ کا شرف ہے کہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سلام بھیجایا۔ اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج میں سب سے زیادہ آپ سے محبت فرماتے تھے، اور اتنی محبت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے کہتی ہیں کہ مجھے بی بی خدیجہ پہ رشک ہوتا تھا، حالانکہ بی بی عائشہ جوان باقرہ خاتون تھی اور بی بی خدیجہ 40 سال کی بیوہ تھی نا جب سرکار ان سے فرمائے تھے، تو اب ایک جوان جو ہے خاتون کے سامنے ایک ایسی عمر رسیدہ عورت کا بار بار سرکار تذکرہ فرمائے، ان کی خوبیاں بیان کرے تو لازمی بات ہے رشک ہوگا۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے رشک ہوتا ہے ان کی بات۔ اس کے علاوہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جس نے مجھے اس وقت قبول کیا جب لوگ مجھے قبول کرنے تیار نہیں تھے، یعنی نبوت کو سرکار کی ماننے تیار نہیں تھے، یہ سب سے پہلے قبول کی، اور ایسے وقت میں اس نے اپنے مال سے اپنی جان سے میری مدد کی جب کوئی میرا مددگار نہیں تھا، فرمایا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے سے مجھے اپنی اولادیں عطا فرمائی۔
یہ فضائل ان کے اور بے شمار فضائل ہیں. اور یہ بتلانا اپنے بچیوں کو خاص طور پہ کہوں گا میں، آج جو ماحول مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا ہے شادیوں کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو دشمنان اسلام طاقتیں ہیں وہ پوری اپنی طاقتیں اسی کاموں میں صرف کر رہی ہیں. جہاں ایک طرف مسلمانوں کی جان لے رہے ہیں، آپ دیکھو غزہ میں کیا ہو رہا اور دیگر مقامات پہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا، ان کی جان مال آبرو وغیرہ کے حوالے سے یہ تو ہو رہا ہی ہو رہا. پوری دنیا میں ہمارے ایمان کے حوالے سے بھی بہت نقصانات ہم کو پہنچائے جا رہے ہیں. اس میں سے کیا ہے سب سے بڑا تکلیف دہ مرحلہ ایک ایمان والے کے لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کی جائے اور حضور کی شان میں گستاخیاں کی جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں جو ہے انسانوں میں پھیلائی جائے تاکہ لوگ اسلام سے دور ہوں. خیر یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر وہ خوبیاں، وہ کمالات، وہ بڑی پیاری باتیں رکھی ہے کہ کوئی جتنا بھی زور لگا لے حضور کی شان میں کوئی لوگوں کے بیچ میں بدگمانی پیدا کرنے کی، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کا الٹا اثر پیدا فرما دیتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اور میرے سرکار کی عزت بڑھ جاتی ہے. اب کوئی خود سے باطن والا ہو جس کے اندر ہی اللہ نے خرابی رکھی ہے اور اس کا مقدری خباثت ہو تو اس کا تو کچھ بھی حل نہیں کر سکتے نا بھائی. لیکن اگر کسی میں ذرا سا بھی اللہ نے ہدایت کا معاملہ رکھا ہے تو وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیوز و برکات سے بہرہ مند ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، ہدایت پائے بغیر نہیں رہ سکتا. تو ایک بہت بڑا مسئلہ دنیا میں جو دشمنان اسلام غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے اسلام کے بارے میں لوگوں میں اٹھاتے وہ کیا ہے؟ تعدد ازواج رسول اللہ کا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی شادیاں کی نا بھائی، 11 کی فہرست ابھی بیان ہوئی، 11 کیے ایک 9 سال کی بچی سے شادی کر لیے، وہ اتنے شادیاں کیوں کرے؟ اللہ کے نبی تھے تو معاذ اللہ کیا ضرورت تھی؟ ایسی باتیں کرتے نا. حالانکہ ان کی یہ جو باتیں کرتے ہیں اس میں یہود بھی ہے، نصرانی بھی ہے.